تو جب حضور غوث پاک پیدائشی ولی تھے، بچپن سے آپ کی کرامتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، تو کیا وجہ تھی کہ غوث پاک نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی؟ کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسجد اقصیٰ کو فتح کیا، اس کی جو بنیاد ہوئی کہ مسجد اقصیٰ کو صلیبیوں کے ہاتھ سے نکال کر کے مسلمانوں کے انڈر لینا ہے، اس کی ابتدا جو ہے، اس کا انقلاب جو ہے، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے پیدا کیا تھا۔ دراصل یہ خواب صلاح الدین ایوبی نے بعد میں دیکھا تھا، حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر نے پہلے دیکھا تھا۔ واہ! پھر اس کے ساتھ ساتھ صلاح الدین ایوبی کی فوج میں تقریباً 40,000 حضرت غوث پاک کے مریدین شامل تھے۔ اللہ! ڈائریکٹ غوث پاک کے مریدین صلاح الدین ایوبی کی فوج کا حصہ تھے۔ 40,000 مریدین کہ ہم جو غوث پاک کے نام سے ہر سال 11ویں شریف مناتے ہیں، تو یہ 11ویں شریف کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا غوث پاک نے خود 11ویں شریف منائی یا ان کے بعد کے مریدین نے یہ شروعات کی؟ مطلب اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ یعنی غوث پاک ہر مہینہ میلاد مناتے ہیں۔ واہ واہ واہ! آپ نے بالکل آسان کر دیا ہے۔ تو حضرت یہ ارشاد فرمائے کہ غوث پاک نے اپنا مدرسہ کب قائم کیا، اور آپ کے شاگردوں میں کوئی ایسے مشہور شخصیت ہوں جن کا ذکر یہاں پر کیا جا سکتا ہے تو آپ بتائیں انشاءاللہ۔ غوث اعظم دستگیر، جیسے آپ نے شروعات میں کہا تھا کہ ایک زبردست مالدار تھے، ایک مالدار شخص تھے، کیونکہ آپ بزنس کیا کرتے تھے، یقینی طور جہاں پر آپ ایک اللہ والی شخصیت تھے، ایک مدرس تھے، ایک عالم تھے، تو دوسری طرف آپ ایک زبردست بزنس مین بھی تھے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر نہیں چاہتے تھے کہ مدرسے کی تنخواہ پر زندگی گزاری جائے یا پھر مریدوں کے نذرانے پر زندگی گزاری جائے۔ غوث پاک یہ چاہتے تھے کہ میں لینے والا نہیں بنوں، میں دینے والا۔ اور غوث اعظم دستگیر کا چھوٹا موٹا دکان نہیں تھا، امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتا تھا، کپڑا جاتا بھی تھا، بہت سی چیزیں آتی بھی تھیں، کشتیوں میں مال جاتا تھا کپڑے کا۔ ہاں، حضرت بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں کچھ ایسے سال بھی گزرے جی، کہ کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، میں کسی کو نہیں جانتا تھا۔ اللہ! بس اللہ کی عبادت میں مستغرق رہنا، کھانے پینے سے بے نیاز، بھوکے پیاسے جنگلوں میں، یعنی کئی فنا فی اللہ کا جو مقام بالکل مجاہدے میں حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر نے اپنی زندگی گزاری۔ پھر یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی آقا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل ویل آف اسلام کے اسپیشل اور خاص پروگرام عامر قادری پوڈ کاسٹ میں۔ دوستوں، یہ صحیح ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ کئی مہینوں سے کمنٹس وغیرہ کر رہے تھے، ای میلز کر رہے تھے، ڈی ایمس آ رہے تھے، اور آپ میں سے پرسنل جتنے سبسکرائبرز مل رہے تھے وہ بھی سوال کر رہے تھے کہ حافظ صاحب پوڈ کاسٹ کیوں نہیں آ رہے، کافی مہینے ہو گئے۔ تو دوستوں، فائنلی انتظار ختم ہوا اور بہت ہی خاص پوڈ کاسٹ کا سلسلہ لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر آئے ہیں۔ دوستوں، الحمدللہ آج کا جو یہ پوڈ کاسٹ ہے ایک عظیم پوڈ کاسٹ انشاءاللہ ہونے والا ہے، کیونکہ جس خاص ٹاپک کو لے کر کے ہم حاضر آئے ہیں یہ بڑا ہی خاص ٹاپک ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں شہنشاہ ولایت، سردار اولیاء، حضور غوث اعظم دستگیر شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے متعلق ہم بات کرنے والے ہیں۔ بچپن سے ہم لوگوں نے حضور غوث اعظم دستگیر کی کرامتیں سنتے ہوئے ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں۔ ہماری ماؤں، ہماری دادی، نانی، ہمارے اساتذہ نے، مسجد کے امام صاحب نے کرامتیں سناتے ہوئے ہمیں بڑا کیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں غوث اعظم کی محبت بس چکی ہے الحمدللہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں اتنا خون نہیں ہے جتنا غوث پاک کی محبت نظر آتی ہے الحمدللہ۔ لیکن غوث پاک کی کرامتوں کا پہلو تو ہم نے دیکھا ہے، کیا آپ غوث پاک کی نجی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں؟ غوث پاک کی پرسنل لائف کیسی تھی؟ آپ بزنس کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ آپ مدرسے کے استاد تھے تو کیسے استاد تھے؟ آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ آپ کی علمی خدمات کیا ہیں؟ ان ٹاپکس پر جو ہے زیادہ تر بات نہیں ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، اسی لیے ان پہلوؤں کو لیتے ہوئے ہم یہاں پر حاضر آئے ہیں۔ تو دوستوں، اب ظاہر ہے جب پیران پیر کی بات ہو تو ان پر بات کرنے والی شخصیت بھی ایسی ہونی چاہیے جو خود ایک عظیم ہو، اپنے آپ میں ایک مکتب ہو، اپنے آپ میں ایک کتب خانہ ہو۔
تو دوستوں الحمدللہ آج کی جو شخصیت ہمارے روبرو ہیں، جو غوث پاک کی شان میں بات کرنے والے ہیں، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، الحمدللہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے یہ دینی راستے میں لگے ہوئے ہیں۔ تقریباً 22 سالوں سے دنیا خطابت میں یہ ماشاءاللہ موجود ہیں اور بچپن سے یہ تقریر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ دنیا سنیت میں ان کو ترجمان قادریت کے نام سے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ الحمدللہ خود بھی ایک زبردست اسکالر ہیں جو اپنے بیانات کے ذریعے لوگوں کے دل میں اتر جاتے ہیں، اور جب یہ بات کرتے ہیں تو ہماری پوری توجہ ان پر ہو جاتی ہے کہ حضرت جو بول رہے ہیں اس کو بغور سماعت کریں۔ الحمدللہ آج کے جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں، نبی رائے سرکار شاہ عبداللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری ڈاکٹر سید رضوان پاشا قادری صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا میں استقبال کرتا ہوں ہمارے عامر قادری پوڈ کاسٹ کے اس خصوصی پروگرام میں، آپ کا استقبال ہے۔ جزاک اللہ خیر، میرے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے۔ آپ کا کام ایک لمبے زمانے سے بالخصوص درگاہوں کو لے کر جو آپ نے خدمت انجام دی ہے اپنے چینل کے ذریعے، بہت بڑی خدمت ہے۔ یہ تو ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، مگر درگاہوں تک پہنچنا، پھر وہاں کی زیارت کروانا، پھر ان کی بائیوگرافی سے لوگوں کو انٹروڈکشن کروانا، پھر اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام اولیاء اللہ کے حوالے سے آپ سے لیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ بہت دراز ہوگا، کیونکہ آپ بہت ینگ ہے، بہت ڈائنامک ہے۔ انشاءاللہ آپ سے بڑی امید ہے اہل سنت کو واپس لائیں، بہت کام ہوگا انشاءاللہ۔ آمین آمین ثم آمین۔ آپ کے حوصلہ افزائی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ، اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے اس پوڈ کاسٹ کے لیے۔ تو حضرت وقت کو زیادہ لمبا نہ کھینچتے ہوئے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ بات غوث پاک کی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب بھی ہم غوث پاک کی کرامتوں کو سنتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہوں گے کہ حضور غوث پاک پیدائشی ولی تھے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کی کرامتوں کا ظہور شروع ہو چکا تھا، اور جب اللہ ولایت عطا فرماتا ہے تو ظاہر ہے کہ انہیں علم غیبی علم بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جب حضور غوث پاک پیدائشی ولی تھے، بچپن سے آپ کی کرامتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، تو کیا وجہ تھی کہ غوث پاک نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، آپ نے مکتب میں تعلیم حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد شریف جا کر کے جامعہ نظامیہ میں جو بغداد کا قدیم مدرسہ تھا وہاں پہ تعلیم حاصل کی؟ ولایت ولی ہونے کے باوجود آپ نے تعلیم حاصل کی، تو اس کے پیچھے کی حکمت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت خوبصورت سوال کے ذریعے آپ نے حضرت سرکار غوث الاعظم دستگیر کے حوالے سے اس پوڈ کاسٹ کا آغاز فرمایا ہے۔ یقینی طور پر علم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک علم ظاہر ہے، ایک علم باطن ہے، ایک علم شریعت ہے، ایک علم معرفت ہے۔ یہ 2 علم کی بنیادی قسمیں ہیں۔ علم باطن حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کے پاس یقینی طور پر پیدائش سے پہلے ہی اللہ پاک نے آپ کو علم باطن سے سرفراز فرما دیا تھا۔ علم باطن کی واضح علامت یہ ہے کہ رمضان کا چاند کیا ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ کیا ہوتا ہے، اور رمضان کا احترام کیا ہوتا ہے، اور روزے کے اوقات کیا ہوتے ہیں، یہ پیدا ہونے والے بچے کو پتہ نہیں چلتا۔ بالکل۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر نے دنیا میں قدم رکھتے ہی اس رمضان تھا، اور رمضان کا آپ نے روزہ رکھا۔ روزہ رکھنا غوث پاک کا یہ بتاتا ہے کہ آپ کو رمضان کا بھی پتہ تھا، آپ کو روزے کا بھی پتہ تھا، روزے کے ٹائمنگ کی بھی خبر تھی۔ تو یہ علم یقینی طور پر اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت غوث الاعظم دستگیر کے پاس علم باطن پیدائشی طور پر اور پہلے ہی سے حضرت غوث الاعظم دستگیر کو حاصل تھا۔ اب رہی بات علم ظاہر کی، حضرت پیران پیر نے کیوں باضابطہ حفظ فرمایا، کیوں باضابطہ مدرسے کی طرف گئے، نہ صرف تشریف لے گئے بلکہ ایک مقام پر تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ حضرت پیران پیر ارشاد فرماتے ہیں میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطبیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوا، اور میں نے سعادتوں کو اپنے مولا سے پایا تو علم کے ذریعے پایا۔ تو حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر نے ظاہری طور پر علم حاصل کر کے امت کے نوجوانوں کو اور حضرت غوث الاعظم دستگیر سے عقیدت رکھنے والوں کو حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر نے میسیج دینا چاہا کہ علم باطن کے مل جانے کے باوجود بھی انسان کبھی اپنے آپ کو علم ظاہر سے بے نیاز نہ سمجھے، علم ظاہر کی طرف بندے کو ضرور جانا چاہیے۔ طریقت بڑی امپورٹنٹ ہے، مگر شریعت کو بندہ اگنور نہ کرے۔ شریعت اور طریقت دونوں کے جمع کرنے کا نام ہی کامیابی ہے۔
شریعت کو پکڑ لیں اور طریقت سے روگردانی کریں، یہ بھی درست نہیں ہے، اور طریقت کا علم لے کر شریعت سے دور ہو جائیں، یہ بھی درست راہ نہیں ہے۔ جو بندہ ان دونوں کو جمع کر لیتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جایا کرتا ہے۔ کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی، بہت سے علماء علم حاصل کر لیتے ہیں مگر طریقت کی طرف نہیں جاتے، ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ جی 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 بہت سے لوگ طریقت کی باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، عرفان بیان کرتے ہیں مگر ان کے پاس شریعت نہیں ہے، ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ حضرت پیران پیر کا جو تصوف ہے وہ ان دونوں کو جمع کرنے والا تصوف ہے۔ اس واسطے غوث سبحان الاعظم دستگیر صوفیہ کی جماعت میں ایک ممتاز حیثیت سے ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں۔ واہ واہ، یہ دونوں کو بڑے پیر نے اپنی ذات میں اکٹھا فرمایا، اور اس کے لیے بڑی محنت کی غوث الاعظم دستگیر نے۔ آپ جانتے ہیں کہ بغداد شریف اپنی والدہ کو چھوڑ کر وہ جو غوث الاعظم بالکل۔ دستگیر تشریف لائے وہ محض علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ واہ، حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کو پتا تھا کہ ایک طرف علم ہوگا ایک طرف ماں ہوگی۔ حضرت بڑے پیر نے فرمایا ماں سے مجھے بڑی محبت ہے مگر ماں سے بڑھ کر مجھے علم سے پیار ہے۔ اللہ، چونکہ علم اتنا بڑا جملہ تاریخی۔ جی ہاں، علم جو ہے یہ رسول اللہ کی میراث ہے، علم جو ہے یہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کی میراث ہے، واہ، اور علم ہی کو زندہ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ ہمارا جو دین ہے، دین کی بنیاد میں یہ شامل ہے، سب سے پہلی وہی جو آئی، ہزاروں اچھے کام پر اسلام کو لگانا تھا لوگوں کو، اور ہزاروں برے کام سے مسلمانوں کو روکنا تھا اسلام کو، مگر نہ شراب پینے سے قرآن نے پہلی وحی میں روکا، نہ جوئے سے روکا، نہ زنا سے روکا، جی آپ اپنا اکل حرام کھانے سے روکا، نہ نماز پڑھنے کی تاکید کی، نہ روزہ رکھنے کی تاکید کی، نہ زکوٰۃ دینے کی، نہ صدقات اور خیرات کرنے کی، نہ اس کو جانے کی۔ اللہ پاک نے پہلی وحی نازل کی تو ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، سبحان، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ تو واہ، اسلام کی بنیاد علم پر ہے، علم پر ہے۔ اور حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر نے عملی طور پر دنیا کو بھی میسج دیا واہ، کہ آپ طریقت کے میدان میں لاکھ ترقی حاصل کر لیں مگر ظاہری علوم کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جانا نہیں کیا چاہیے، جا سکتا۔ وہ علم بھی ضرور حاصل کرنا چاہیے، چونکہ باطنی علم بھی امت کو رسول اللہ اور مولا علی کے ذریعے ملا، جی اور ظاہری علم بھی امت کو رسول اللہ اور مولا علی کے ذریعے ملا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم علم باطن کو مولا علی سے لے لیں اور علم ظاہر کے لیے بولیں کہ ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ دونوں کے دونوں علوم، یعنی بھائی ہم معرفت، آج کل جو ہاں، یہ اکثر جو کہا مسئلہ جاتا ہے کہ ہم معرفت والے بھی، شریعت سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے۔ دینا نہیں ہے، تو ان دونوں کا تعلق رسول اللہ سے بھی ہے، ان دونوں کا تعلق علی مرتضیٰ سے بھی ہے۔ جو بندہ ان دونوں کو جمع کرے گا ان دونوں ہستیوں کا فیض اس کو نصیب ہوگا۔ ان دونوں میں سے کسی ایک سے روگردانی کرے گا بندہ جہالت کے اندھیروں میں گم ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی خوبصورت ہستی ہے بڑے پیر کی کہ جس نے اپنی ذات میں دونوں چیزیں اکٹھا فرمائی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یعنی ایک مشعل راہ ہمیں نظر آتے ہیں غوث پاک، اور جو غوث پاک کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے وہ سجادگان ہوں یا چاہے علماء ہوں، بے شک علم ظاہر اور علم باطن، یا چاہے شریعت ہو معرفت ہو، حاصل کرنا اگر غوث پاک کے ہم سچے شیدائی ہیں تو ان کے بتائے ہوئے راستے پر بھی چلنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یقینی، کیونکہ اکثر ہمارے کافی دوست علماء ہیں، یہ صحیح بات، سچی بات جو میں بات کر رہا ہوں، ہمارے علماء چند دوست ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو شریعت کو سمجھتے ہیں، جہاں پر بھی کہیں جہاں پر قرآن کی معرفت کی بات کی جاتی ہے، جو ظاہری معنی نہیں، اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ بیان مت کرو، یہ آپ لوگ جو ایسی بات کر رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، جبکہ وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ یہ بالکل آپ مانسو کیا بولے، خود رسول اللہ علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے، اور صوفیہ کرام نے بھی ارشاد فرمایا لِكُلِّ آیَةٍ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، ہاں ہاں ہاں، ہر آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک ہر باطن۔ آیت کا ایک باطن ہوتا ہے۔ تو ظاہر کتابوں میں مل جاتا ہے اور باطن اولیاء اللہ کے پاس ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اولیاء اللہ ہی وہ واحد گروہ ہے جن کے پاس قرآن کے باطن کا علم بھی پایا جاتا ہے۔ واہ، ہر آیت کے شروحات اولیاء اللہ نے کی ہے، علم ظاہر کے حوالے سے بھی، علم باطن کے حوالے سے بھی۔ بطور مثال وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ میں نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ مکے کو امن والا شہر بنا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھ کو بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ یہ بالکل ظاہری ترجمہ ہے، مگر صوفیہ کرام کے پاس اگر آپ جائیں گے جی، تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو دل کی بستی ہے، واہ 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 واہ، ھذا البلد آمنا، اے اللہ یہ جو دل کی بستی ہے اس کو امن والا بنا دے، کیونکہ دل مطمئن نہیں ہے تو پھر پوری دنیا آباد ہے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ رب اجعلنی ھذا البلد، اے اللہ اس دل کی بستی کو آباد فرما، امن والا بنا، وبنی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اس کا مطلب کیا ہے؟ کون سے صنم کی پوجا سے بچنے کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے صوفیہ کرام ارشاد فرماتے ہیں جس صنم کی پوجا سے بچنے کی حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں وہ ظاہری بتوں کی بات ظاہر میں ہے، حقیقت میں وہ نفس کے جو بت ہیں جو ہر انسان کے اندر پیدا ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بچنے کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو ظاہر کا معنی بھی درست ہے،
باطن کا معنی بھی درست ہے. معنی بھی درست. اگر آپ ظاہری طور پر ایک شہر کو لیں تو بھی درست ہے, اور باطنی طور پر اپنے دل کو لیں تو بھی درست ہے. ظاہری طور پر بتوں کو لیں تو بھی درست ہے, اور باطنی طور پر نفس کا جو بت ہے اس کو لیں تو بھی درست ہے. چونکہ مسلمان بتوں کی پوجا سے تو بچے ہوئے ہیں, مگر نفس کی پوجا سے بچنا, نفس پرستی جو ہے یہ اس کا ایک باطنی معنی ہے. تو میں نے ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کی, تو اسی طرح ہر آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے, ایک باطن ہوتا ہے, اور دونوں علوم جس بندے کے پاس جمع ہو جائے اس کو غوث العظم دستگیر. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. آپ جب یہ فرما رہے تھے کہ علماء کو بھی چاہیے کہ مدرسے کی ظاہری علوم کے بعد پیر کی خدمت میں بیٹھیں اور یہ تمام بھی چیزیں حاصل کریں, تو شیخ گرامی حضور شیخ الاسلام کی بھی ایک پرانی تقریر میں نے سنی تھی. آپ سید مدنی میاں قبلہ بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ آج کل جو علماء اکثر اعتراضات کرتے ہیں پیرانہ نظام کو, اسی وجہ سے ہے کیونکہ پرانے علماء مدرسہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے شیخ کے پاس جاتے, خانقاہ میں سالوں لگا دیتے تھے, نفس کا تزکیہ کرتے تھے, پھر وہ اعتراضات نہیں کیا کرتے. آج کیونکہ جیسے فارغ ہوتے ہیں مدرسے سے تو وہ کسی کے اوپر بھی فتویٰ دینا بالکل لگ جاتے ہیں, تو اس سے بچنا چاہیے. جب تک کہ پیروں کے قدموں میں نہ بیٹھا جائے تب تک اس کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے. تو حضرت آپ نے حضور غوث پاک کے بارے میں کہا کہ آپ نے ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف بھی آپ گئے, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غوث پاک کی جہاں کرامتیں ہی ایک پہلو نہیں ہے, بلکہ دوسرا پہلو اگر ہم دیکھیں تو آپ اپنے وقت کے ایک زبردست عالم دین, مفتی, محدث, محقق ہیں. تو حضرت یہ ارشاد فرمائے کہ کرامتیں تو ہم نے کافی سنی ہیں, حضور غوث پاک کی علمی خدمات کیا ہیں, اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر کا جہاں تک علم کا معاملہ ہے, بڑے پیر کی زندگی کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. جی. پہلا حصہ بڑے پیر کے طالب علمی کا دور رہا. جی. یہ تو طالب علمی کا دور رہا. اس کے بعد ایک لمبا زمانہ بڑے پیر نے مجاہدے میں گزارا. حضرت بڑے پیر غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں کچھ ایسے سال بھی گزرے جی کہ کوئی مجھے نہیں جانتا تھا, میں کسی کو نہیں جانتا تھا. اللہ, بس اللہ کی عبادت میں مستغرق رہنا, کھانے پینے سے بے نیاز, بھوکے پیاسے جنگلوں میں, یعنی فنا فی اللہ کا جو مقام بالکل مجاہدے میں حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر نے اپنی زندگی گزاری. پھر پلٹ کر بڑے پیر تشریف لائے. جی. پہلے مدرسے نظامیہ سے غوث پاک وابستہ تھے, پلٹ کر آئے تو مدرسے قادریہ اپنے باضابطہ قائم فرمایا, جس کا انشاءاللہ آگے سوال. جی جی. تو بہرحال حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر باضابطہ مختلف علوم اور فنون روزانہ بڑے پیر کلاسز لیتے تھے. ہر روز تجوید کی کلاس غوث العظم دستگیر لیتے تھے, تفسیر کی کلاس غوث العظم دستگیر لیتے تھے, فقہ کی کلاس غوث العظم دستگیر لیتے تھے. باضابطہ گھنٹے مقرر تھے بڑے پیر کے. آپ بولیں گے اسٹوڈنٹس کہاں سے آتے تھے؟ ایک تو بغداد اس زمانے میں علم کا, ادب کا مرکز تھا. جی. بغداد میں عباسی سلطنت کا وہ کیپٹل ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک معنی میں وہ مرکز تھا. آج بھی جہاں کیپٹل ہوتا ہے وہاں دولت بھی ہوتی ہے, وہاں علم بھی ہوتا ہے, اور وہاں پیسہ بھی ہوتا ہے. تو بغداد اس زمانے میں چونکہ کیپٹل تھا عباسی سلطنت کا, تو پوری دنیا سے لوگ بغداد آتے تھے. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں مختلف قومیں مسلمانوں پر حملے کر رہی تھیں, منگول بالخصوص. تو جو بستیاں اجڑ جاتی تھیں, جو خیموں کو لوٹ لیا جاتا تھا, تو پھر ہوتا یہ تھا کہ ان کے پاس کچھ بھی اسباب نہیں ہوتے تھے, بستیاں بھی اجڑ جاتی تھیں, کھانے کو کھانا نہیں ہوتا تھا, تو وہ سارے کے سارے بے سہارا لوگ بغداد کی طرف رخ کرتے اور غوث اعظم دستگیر کی خانقاہ کی طرف رخ کرتے. تو غوث اعظم دستگیر ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرتے, اور اس سے زیادہ توجہ غوث پاک کی اس بات پر ہوتی کہ جو بچے آئے ہیں ان بچوں کو علم کی دولت سے بھی سرفراز کیا جائے. تو بڑے پیر غوث العظم دستگیر باضابطہ پورا دن الگ الگ کلاسز لیتے تھے, اور پھر کچھ گھنٹوں کے لیے غوث العظم دستگیر فتوے بھی دیا کرتے تھے. فقہ حنفی پر, فقہ شافعی پر, فقہ حنبلی پر. چونکہ اس زمانے میں بغداد میں یہ تینوں فقہ رائج تھیں, تو تینوں الگ الگ تینوں مطلب مسلک کے ماہر بھی تھے. جی ہاں, یقینی طور پر آپ دیکھیں گے کہ جتنے مدرسے ہیں یا جتنے دارالفتاء ہیں, یا تو وہ فقہ حنفی کے دارالفتاء ہیں, اور یا تو فقہ شافعی کے دارالفتاء. اسی کو سیکھنے میں زندگی نکل جاتی ہے. بالکل, جیسے بطور مثال ہمارے پاس حیدرآباد میں جو جامعہ ہے, جامعہ نظامیہ, وہ فقہ حنفی کا جامعہ ہے, اور فقہ حنفی پر وہاں فتوے دیے جاتے ہیں. آپ مرکز اگر کیرلا جائیں, ثقافت السنیہ, جی, اگر آپ ثقافت سنیہ جائیں, شافعی فقہ وہاں پر زیادہ رائج ہے, تو وہاں فتوے بھی فقہ شافعی پہ دیے جاتے ہیں. اگر غوث پاک کی ہستی ایک ایسی ہستی تھی کہ بیک وقت فقہ شافعی پر بھی فتوے دیتے تھے, فقہ حنبلی پر بھی فتوے دیتے تھے, اور فقہ حنفی پر بھی فتوے دیتے تھے. تو بڑے پیر کا جو دن تھا, پورے کا پورا دن اسکیڈیول تھا, ڈیزائن تھا. رات کا وقت اللہ کے لیے تھا, دن کا وقت بندوں کے لیے, اور علم دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے.
فتویٰ نویسی کے لیے اور بندگان خدا کی خدمت کے لیے. یہ غوث پاک کے علم کے ساتھ خاص شغف تھا جو ہمیں نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت حضور غوث پاک کی ہم نے علمی زندگی جو تھی، دینی خدمات جو تھی، اس کے بارے میں بات کی. اب تھوڑا حضور غوث پاک کی پرسنل لائف کی طرف اگر ہم رخ کرتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور غوث پاک نے شادیاں کتنی فرمائیں اور آپ کی اولاد کتنی تھی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں آپ. حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر نے تقریباً 4 نکاح فرمائے. 4 نکاح. جی. اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند تھا. اللہ تعالیٰ نے جو بڑے پیر کو دیا برکت والا دیا. یہ اللہ رب العزت کا اللہ تعالیٰ کا منشا تھا. حضرت پیران پیر کو سلسلہ ملا تو دنیا کا سب سے بڑا سلسلہ سلسلہ قادریہ. حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کو اگر آپ دیکھیں علمی شان ملی تو آپ کے علم کے لیول کا کوئی اور صوفی ہم کو صوفیہ کی دنیا میں نظر نہیں آتا. علم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو ممتاز فرمایا تھا. اب مال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیر کو ممتاز فرمایا تھا. عمر کے اعتبار سے حضرت پیران پیر کی عمر کافی طویل ہوئی. 92 ایئرس غوث الاعظم دستگیر کی عمر مبارک ہوئی. تو اللہ نے جو دیا غوث پاک وہ برکت کے ساتھ دیا، بے پناہ دیا. مریدین بے پناہ دیے، شہرت بے پناہ دی، نام بے پناہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے عمر بڑی برکت والی دی، علم بے پناہ دیا. تو جو غوث پاک کو ملا لاجواب ملا، بے مثال ملا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نظام اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا نظام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اولاد عنایت فرمانے کا ارادہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جملہ 49 یعنی 49 اولادیں حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کو عطا فرمائی. ان میں سے 27 بیٹے تھے اور 22 بیٹیاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی نسل مبارک میں رکھی تھی. حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کثیر العیال، ماشاء اللہ بے پناہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں، آپ کے نسب مبارک میں برکتیں عطا فرمائی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں گیلانی سادات پائے جاتے ہیں. اولیاء میں اولاد کی کثرت کے حوالے سے بھی حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر بڑے ممتاز ہیں. اور آپ نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا اور واقعی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ جو لوگ بغداد نہیں آ سکتے، عراق نہیں آ سکتے، وہ اپنے اپنے وطن میں رہ کر غوث پاک کی اولاد کے ذریعے غوث پاک کا دیدار کر لیں. اور ہماری یہ خوش بختی ہے کہ جن سے ہمارا پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے سید رضوان پاشا صاحب قبلہ، یہ خود اولاد غوث اعظم ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے کتنا مزہ آ رہا ہے کہ غوث پاک کی اولاد سے غوث پاک کا ذکر سننا جو ہے یہ ہمارے لیے بھی باعث رحمت ہے، اور جو یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا سیدھا دلوں میں اتر جاتی ہیں. سبحان اللہ. تبارک اللہ. اللہ آپ لوگوں کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے، آپ سلامت کے ذریعے جو باتیں پہنچ رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت پیران پیر کی جو اولادیں ہوئی ان میں بڑے صاحبزادے غوث پاک کے صاحب تصانیف ہوئے، جی صاحب افتاح ہوئے. حضرت عیسیٰ حضرت غوث پاک کے صاحبزادے، حضرت عبدالوہاب حضرت غوث الاعظم دستگیر کے صاحبزادے، حضرت عبدالرزاق حضرت غوث الاعظم دستگیر کے صاحبزادے، حضرت عیسیٰ، اور اسی طرح حضرت عبدالعزیز جن کی اولاد میں موجودہ سجادہ نشین ہے، حضرت عفیف الدین، حضرت خالد، اور ان کے بھائی حضرت ہاشم، سارے کے سارے حضرت شیخ عزیز الدین الگیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. تو غوث پاک کے خانوادے میں علم بھی چلتا رہا اور برکتیں بھی بڑی اللہ تعالیٰ نے، ظاہری باطنی ساری برکتیں اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی اولاد میں جمع فرما دی تھی. بے شک تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستوں جب غوث پاک کی اولاد کا ذکر چھڑ چکا ہے تو ایک سوال یہ تھا کافی سالوں سے میرے ذہن میں کہ ہندوستان میں اگر دیکھیں تو ہر سلسلے کا مرکز تقریباً ہمیں نظر آتا ہے. سلسلہ چشتیہ کا مرکز ہم دیکھیں تو ہمیں اجمیر شریف کی طرف ہم دھیان دیتے ہیں، غریب نواز ہیں. سلسلہ اشرفیہ کے کوئی مرکز ہے تو وہ کچوچا شریف ہے، نظامیہ کا حضرت نظام الدین اولیاء ہے، بندہ نوازی کا گلبرگہ شریف ہے. تو اسی طریقے سے کیا سلسلہ قادریہ کا بھی کوئی مرکز ہندوستان میں موجود ہے؟ یہ بہت خوبصورت کوشچن ہے اور یہ کوشچن ہونا چاہیے جی، کیونکہ قادری بڑی تعداد میں ہندوستان میں پائے جاتے ہیں بہت، اور غوث پاک کے غلام بڑی تعداد میں ہندوستان میں پائے جاتے ہیں. بے شک. تو یہ سوال بڑا ویلڈ ہے. بات کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کا جو سلسلہ ہے جی، اس سلسلے میں مرکزیت کبھی نہیں ہوئی. اچھا، اس کا سبب یہ ہے کہ قادریہ سلسلہ جہاں ہوتا ہے وہاں قادریہ سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ قادریہ سلسلے میں مرکزیت ہمیشہ غوث اعظم دستگیر کو حاصل کی رہی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی مرکز عقیدت قادریہ سلسلے میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ قادریہ سلسلے کی ایک منفرد شان آپ ایک معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جتنے اولیاء اللہ آئے بڑے درجے کے اولیاء تھے، مگر ان لوگوں نے یہ چاہا کہ لوگ ہم سے نہیں جڑے،
بلکہ لوگ غوث غوث اعظم اعظم دستگیر سے جڑے رہے. واہ واہ. انہوں نے اپنا نام لینا نہیں سکھایا، اپنی درگاہ کو آباد کرنے کا ارادہ نہیں کیا. جتنے قادری بزرگ ہیں ان کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ جو بندہ مجھ سے جڑ جائے وہ مجھے مرکز عقیدت بنانے کے بجائے غوث اعظم کو مرکز واہ واہ عقیدت واہ بنائے. واہ، تو سبحان اللہ. یہ قادریہ سلسلے کا ایک ایک ڈسپلن خاصیت ہے. واہ ایک خاصیت ہے کہ اس سلسلے میں کوئی مرکزی جبکہ بڑی بڑی شخصیتیں پائی جاتی بے ہیں، شک. علمی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، خدمات کے اعتبار سے بھی، مگر کوئی بھی ولی مرکز عقیدت قادریہ سلسلے میں نہیں بنا. قادریہ سلسلے کا مرکز عقیدت، قادریہ سلسلے کے کا کعبہ عقیدت اگر کوئی ہستی ہے اور کوئی مقام ہے تو ہستی کو غوث الاعظم دستگیر واہ، کہتے ہیں سبحان اور اللہ. مقام یا کو بس. بغداد شریف کہتے ہیں. اس کے واہ. علاوہ کچھ اور کوئی اور مرکز نہیں پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں ہندوستان یا کہیں پہ پوری دنیا سوائے کہیں بغداد کے کہیں اگر اور اگر کوئی بندہ قادری ہے تو وہ وسیلہ تو پیر کا اختیار کرے گا، مگر مدد کے لیے پکارے گا تو یا پیر غوث کو اعظم. پکارے گا یا غوث اعظم. ہاں. بس اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، چونکہ پیر جو ہوتے ہیں قادریہ سلسلے میں محض ایک کڑی کے طور پر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. رات ہر زمانے میں اپنے سارے مریدوں کی نگرانی خود غوث الاعظم دستگیر فرمائے. سبحان اللہ. واہ. یہ کافر اولیاء اللہ نے کہا کہ غوث الاعظم دستگیر جس طرح اپنے ظاہری مریدوں پر، ظاہری ہاتھ میں ہاتھ دینے والے مریدوں پر جس طرح غوث الاعظم دستگیر کرم فرماتے، ان کی تربیت فرماتے تھے، ان پر توجہ فرماتے تھے، جی. غوث الاعظم دستگیر آج بھی جو بھی ان کے سلسلے سے وابستہ ہو جائے، راست طور پر غوث الاعظم دستگیر آج بھی اس پر کرم فرماتے ہیں، اس کی نگرانی فرماتے ہیں. تو یہ غوث الاعظم دستگیر کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے. سبحان تو قادریہ سلسلے میں نہ پوری دنیا میں نہ کل کوئی مرکز عقیدت تھا، نہ آج کوئی مرکز عقیدت ہے، نہ قیامت تک کوئی مرکز عقیدت ہو سکتا ہے. ہے تو وہ صرف غوث الاعظم دستگیر ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستوں، آج کل آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے کہ فلسطین میں کس طریقے سے مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. مسجد اقصیٰ میں جب مسلمان نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان پر حملے ہوتے ہیں، اور یہ منظر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا سینہ پارا پارا ہو جاتا ہے. یہ منظر ہم دیکھ نہیں پاتے اپنی آنکھوں سے. تو مسجد اقصیٰ شریف جو ہے، بیت المقدس، شروع سے ہی غیروں کی گندی نظر اس پر رہی ہے کہ وہ اس پر قابض ہو جائیں. ہیکل سلیمانی کا معاملہ ہے، کافی چیزیں ہیں. تو مسلمانوں نے شروع سے اسٹرگل کیا ہے، چاہے حضور علیہ السلام کا دور ہو، چاہے وہ حضرت صلاح الدین ایوبی کا دور ہو. حضرت صلاح الدین ایوبی کو آپ جانتے ہوں گے، جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا. لیکن حضرت میں نے یہ سنا ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسجد اقصیٰ کو فتح کیا، اس کی جو بنیاد ہوئی کہ مسجد اقصیٰ کو صلیبیوں کے ہاتھ سے نکال کر کے مسلمانوں کے انڈر لینا ہے، اس کی ابتدا جو ہے، اس کا انقلاب جو ہے، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے پیدا کیا تھا. یہ بات کہاں تک سچ ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ بڑا ویلڈ کوشچن آپ نے کیا ہے، اور آپ کا جو کوشچن ہے وہ تحقیق کی بنیاد پر ہے، ایسی ہوائی بات نہیں ہے. باضابطہ تحقیق کی گئی کہ صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو کیسے فتح کیا. جی. ایک باضابطہ کتاب لکھی گئی ہے، کتاب کا نام ہے ہاکذا ظہر جیل صلاح الدین. جی جی. صلاح الدین کی فوج اس طرح ظہور پذیر ہوئی، تیار ہوئی. اس ٹاپک پر ایک کتاب لکھی گئی ہے. اس کتاب میں صاحب کتاب نے ابتدائی صفحات میں ہی بیان کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو فتح کرنا صلاح الدین ایوبی کا جو خواب تھا، دراصل یہ خواب صلاح الدین ایوبی نے بعد میں دیکھا تھا، حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر نے پہلے دیکھا تھا. واہ. مسلمانوں کی تاریخ میں دو ہی ہستیوں نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا، ایک حضرت عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت صلاح الدین ایوبی ہیں علیہ رحمۃ الرضوان. ان دونوں ہستیوں کے پیچھے ظاہری طور پر یہ ہستیاں ہیں، ان کے پیچھے کسی کی دعائیں، کسی کی محنت اور کسی کا ذہن تعمیر کرنا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصیٰ فتح کیا. پیچھے دعائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، تمنائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اور بالکل اسی طرح صلاح الدین ایوبی نے ادھر فتح کیا، مگر اس کے پیچھے دعائیں حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی ہیں، خواب اور تمنائیں حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی ہیں، تربیت حضرت غوث الاعظم دستگیر کی ہے. صلاح الدین ایوبی کو بچپنے میں غوث پاک کی زیارت کی سعادت بھی حاصل ہوئی. اور بذات خود صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں تقریباً 40,000 مریدین حضرت پیران پیر کے شامل. تو اس طرح صلاح الدین ایوبی کے پیچھے حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی بڑی دعائیں ہیں، تبھی جا کر مسجد اقصیٰ
فتح ہوئی ہے اور مسلمانوں کے حوالے ہوئی۔ یعنی مطلب حضور غوث اعظم دستگیر شروع ہی سے مسجد اقصیٰ کو کس طریقے سے ہم فتح کر سکتے ہیں، یہ یعنی نوجوانوں کو ایک بڑے ٹریننگ کے غوث طور پر۔ الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے صرف ایک صوفی کا نام نہیں ہے، جی غوث الاعظم دستگیر ایک ایسی ہستی ہیں جن کا امپیکٹ پوری دنیا کی اسلامی تاریخ پر پڑا۔ حضرت غوث الاعظم دستگیر خانقاہ میں بیٹھ کر صرف مریدین کی تربیت میں نہیں لگے رہتے تھے، جی دنیا میں کیا ہو رہا ہے واہ، اور مسلمان کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں، یعنی ایک سیاست، سیاسی تدبر بھی حضرت پیران واہ، پیر غوث الاعظم دستگیر کو زبردست حاصل تھا۔ سبحان اور حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی ہستی مبارک کا امپیکٹ یہ ہوا کہ مسجد اقصیٰ فتح ہو گئی، آپ کی دور اندیشی تھی، سبحان اللہ۔ یقینی طور پر حضرت مطلب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر غوث پاک نے اس وقت یہ کوششیں کر کے نوجوانوں کی نسل کو تیار نہیں کیا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ حضرت صلاح الدین ایوبی مینٹلی طور پر اس نتیجے پر نہ پہنچے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو یقینی طور پر حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ کہ صلاح الدین ایوبی ایک صاحب کردار ہستی کا نام ہے، واہ واہ، وہ آپ چاہے آپ سلطان ٹیپو سلطان شہید جی جی جی، سبحان اللہ، اور صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے پاس صرف تلوار کی طاقت نہیں تھی، تلوار سے بڑھ کر ان کے پاس کردار کی طاقت تھی، کردار کی جو طاقت صلاح الدین ایوبی کے اندر پیدا ہوئی وہ طاقت حضرت غوث پاک کی تربیت کا نتیجہ۔ واہ واہ واہ، تو دماغ بھی غوث پاک کا تھا، یعنی غوث پاک کا یہ آخری عمر کا آخری دور تھا اور صلاح الدین ایوبی کا ابتدائی دور تھا، وہ بچپنے میں تھے، حضرت پیران پیر اپنی بزرگی میں تھے۔ تو بہرحال یہ مسجد اقصیٰ کی فتح کا کوئی معمولی بات نہیں ہے جو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ، غوث پاک کی 40,000 ڈائریکٹ مریدین صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقعی میں دوستوں، ظاہری جب ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر نے یا حضرت صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا، لیکن اس کے پیچھے جو ایک روحانی ہاتھ جو تھا، ایک جو فیضان تھا، وہ حضرت عمر کے پیچھے رسول اعظم کا تھا اور حضرت صلاح الدین ایوبی کے پیچھے غوث اعظم کا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا، کافی ہمارے جو ویورز ہیں ان کے ذہن میں بھی کبھی نہ کبھی آیا ہی ہوگا کہ ہم جو غوث پاک کے نام سے ہر سال 11ویں شریف مناتے ہیں، تو یہ 11ویں شریف کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا غوث پاک نے خود 11ویں شریف منائی یا ان کے بعد کے مریدین نے یہ شروعات کی؟ مطلب اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ قلائد الجواہر اگر آپ اٹھائیں تو حضرت پیران پیر کے احوال پر لکھی جانے والی کتابوں میں ایک مستند کتاب ہے جی، قلائد الجواہر، جی، عربی زبان میں وہ کتاب لکھی گئی ہے، بہت مشہور معروف کتاب۔ جی اس کتاب میں ایک روایت ملتی ہے کہ ہر 11 کو جو ہی 12ویں شب لگتی تھی، جی، ہر مہینے بڑی پابندی کے ساتھ حضرت غوث الاعظم دستگیر اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے نانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور کی میلاد کا جشن منایا کرتے واہ 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 واہ، اور بڑے اہتمام سے ہر مہینے کی 12ویں شب کو حضرت غوث الاعظم دستگیر اہتمام کرتے تھے اور بڑے اہتمام سے 12ویں شریف کی نیاز لوگوں کے درمیان کھلاتے تھے۔ یعنی غوث پاک ہر مہینہ میلاد مناتے ہیں۔ میلاد، واہ واہ یہ واہ، آپ نے بالکل آسان کر دیا ہے، دوسرے لفظوں میں بولے تو ہر مہینے غوث پاک میلاد کا اہتمام کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو غوث پاک نے جب میلاد منائی اور کثرت کے ساتھ منائی تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی۔ 12ویں رسول اللہ کی تاریخ تھی تو 11ویں غوث اعظم دستگیر کی تاریخ ہو گئی۔ اور پھر اس زمانے سے آج بھی اگر آپ دیکھیں گے، آپ تو کثرت سے بغداد شریف جاتے رہتے ہیں، غوث پاک آپ کو یاد فرماتے رہتے ہیں، تو آج بھی آپ دیکھیں گے کہ غوث پاک کا جو عرس ہوتا ہے وہ 11ویں تاریخی کو ہوا کرتا ہے، جبکہ غوث پاک کی نہ ولادت 11 کو ہے، نہ وصال مبارک 11 کو ہے، ولادت 29 شعبان کو ہے اور وصال مبارک 17 بعض روایتوں کے مطابق ربیع الثانی کو ہے، مگر جب بھی غوث پاک کی نیاز مبارک ہو اس کو 11ویں ہی کہا جاتا ہے، چاہے کسی بھی مہینے میں کی جائے، کسی بھی تاریخ کو کی جائے۔ چونکہ غوث پاک رسول اللہ کا میلاد مناتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں غوث پاک کی فاتحہ کو جاری فرما دیا، تو ایصال ثواب کی خوبصورت شکل ہے جس کو ہم 11ویں۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں یہی پیغام ہے جو اولیاء نے ہر خانقاہ میں قائم کیا، یعنی لوگوں کو کھلانا، حلقہ خدا کو کھلانا۔ یقین، سبحان اللہ، 11ویں میں یہی کیا جاتا ہے اور ذکر خیر کیا جاتا ہے بزرگوں کا۔ بالکل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بغداد شریف میں اس 11ویں کے موقع پر ہم دونوں ملاقات ساتھ بھی ہوئی تھی، اور الحمدللہ بڑے پیر کے آستانے میں اولاد غوث اعظم سے میں نے التجا بھی کی تھی کہ حضرت اپنے دادا حضور کی بارگاہ میں اس گناہ گار کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ حضرت نے دعا کی تھی اور حضرت گزارش ہے کہ سب کے لیے آپ دعا کریں، ہمارے اللہ تعالیٰ سب تمام ویورز کو اللہ تعالیٰ حضرت غوث پاک کے دربار کی جلد از جلد حاضری نصیب فرمائے، حفظ و امان کے ساتھ جانا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ آمین۔ بغداد شریف کی حاضری کے دوران ہم نے بالکل آستانے سے لگا ہوا حضور غوث پاک کا مدرسہ بھی دیکھا تھا،
تو حضرت یہ ارشاد فرمائے کہ غوث پاک نے اپنا مدرسہ کب قائم کیا، اور آپ کے شاگردوں میں کوئی ایسے مشہور شخصیت ہوں جن کا ذکر یہاں پر کیا جا سکتا ہے تو آپ بتائیں انشاءاللہ۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر مدرسہ نظامیہ سے وابستہ رہے، جی۔ مدرسۃ النظامیہ، جس میں حضرت امام غزالی نے بھی علم واہ حاصل بھی واہ کیا۔ واہ۔ حضرت امام غزالی جہاں کے مدرس رہے، اور یہ عجیب اتفاق تھا کہ جس سال حضرت امام غزالی نے بغداد چھوڑا، جی اسی سال غوث اعظم بغداد شریف پہنچے۔ اللہ، یہ ایک کیوں کہہ سکتے ایک تاریخ کا نقطہ آپ نے بالکل بالکل۔ تو بہرحال حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر مدرسہ نظامیہ میں تشریف فرما رہے، پھر حضرت پیران پیر مجاہدے کے لیے تشریف لے گئے، پلٹ کر آئے تو اپنے استاذ کی حضرت ابو سعید مبارک اور حضرت حماد کا بنایا ہوا مدرسہ تھا، اس میں حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر نے تدریس شروع کی۔ آگے چل کر حضرت حماد نے اور حضرت ابو سعید نے اپنا مدرسہ غوث پاک کے حوالے کر دیا۔ چونکہ غوث پاک کا نام بہت زیادہ تھا، جی۔ شخصیت بہت معروف تھی، بہت مشہور تھی، تو آگے چل کر وہ المدرسہ القادریہ ہو گیا۔ لمبے زمانے تک وہ مدرسہ چلتا رہا، جی۔ یادگاریں باقی ہیں۔ جنگوں کے بعد تعلیم کا جو سلسلہ تھا وہ ان دنوں میں تھوڑا سا منقطع ہے، اللہ نے چاہا تو پھر سے انشاءاللہ المدرسہ القادریہ اپنے پورے اسلامی نظام کے ساتھ انشاءاللہ قائم بالکل۔ جائے گا۔ اور وہاں صاحب سجادہ جو بھی ہیں انہوں نے بالکل بہت اچھے طریقے سے مدرسے کی نئی عمارت تیار بھی کی ہے ماشاءاللہ۔ تیار کر دی ہے الحمدللہ، جی 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 بہت جی۔ جلد، چونکہ موجودہ سجادہ نشین میں حضرت پیر خالد الگیلانی انتظامی امور میں لاجواب ہے، تو حضرت عفیف الدین الگیلانی بڑے جگید عالم دین ہیں، اور بالکل۔ زبردست اللہ پاک نے ان کو علمی صلاحیتوں ہاں سے ہاں۔ فراز فرمایا ہے۔ تو امید ہے کہ جب ایک طرف دنیاوی انتظامات ہیں، دوسری طرف علمی انقلاب ہے، تو جب یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہوں گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بغداد شریف میں پھر سے ایک بار مدرسہ قادریہ کو عروج نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور جتنے بھی طالب علم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو نیت کر لیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور کیا پتہ آپ کی نیت قبول ہو جائے کہ جب آپ اس قابل ہو جائیں مدرسے میں پڑھتے ہوئے تو نیت کریں کہ بڑے پیر کے آستانے کے جو مدرسہ ہے اس میں بھی آپ تعلیم حاصل کرنے کی نیت کریں انشاءاللہ، تاکہ ہندوستان میں بغدادی علماء بھی نظر آئیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، بہت ہی جلد انشاءاللہ آباد ہوگا حضور غوث پاک کا مدرسہ پھر سے۔ حضرت ایک اور سوال یہ تھا حضور غوث اعظم کی، کیونکہ ہم ان پہلوؤں زندگی کے ان پہلوؤں پر نظر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو عام لوگوں میں زیادہ مشہور نہیں ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور غوث پاک غوث اعظم دستگیر، جیسے آپ نے شروعات میں کہا تھا کہ ایک زبردست مالدار تھے، ایک مالدار شخص تھے، کیونکہ آپ بزنس کیا کرتے تھے، یقینی طور جہاں پر آپ ایک اللہ والی شخصیت تھے، ایک مدرس تھے، ایک عالم تھے، تو دوسری طرف آپ ایک زبردست بزنس مین بھی تھے۔ تو اس سے کیا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بزنس دین میں جو ہے اس امت کے لیے بزنس واقعی میں ایک فائدے کی چیز ہے، بزنس کرنا چاہیے۔ اور غوث پاک کے بزنس کا انداز کیا ہوتا تھا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بہت ویلڈ کوশ্چن ہے۔ بزنس کے حوالے سے جہاں تک آپ نے بات کی ہے، نوکری کرنے سے انسان نوکر بنتا ہے، جی، تجارت کرنے سے انسان مالک بنتا ہے، جی، نوکری کرنے سے انسان زندگی پر نوکر رہتا ہے، تجارت کرنے سے انسان بہت سے لوگوں کو نوکری دے سکتا ہے، جی۔ یہ بڑے فائدے کا باعث ہوتا ہے۔ ایک نوجوان نے مجھ سے کہا تھا کہ میری تمنا ہے کہ کم سے کم 150 لوگ میرے پاس کام کریں، اور اس بچے نے آج سے 10 سال پہلے خواب دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً 160 لوگ اس بچے کے پاس اس وقت کام کر رہے ہیں۔ بزنس ہے، جو بھی بزنس میں وہ نوجوان ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کام کرتا ہے، نوکر بنتا ہے، تو زندگی پر نوکر رہ جاتا ہے۔ تجارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رستے بھی کھولتا ہے اور برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ مال کی اگر 10% برکت ہے تو 9% برکت تجارت میں ہے، 1% برکت نوکری میں 9% برکت تجارت میں ہے۔ اسی لیے تجارت کو بڑی اہمیت دی گئی۔ جی جی۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر نے تجارت کیوں کی، تو اس کے 2 اسباب تھے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر نہیں چاہتے تھے کہ مدرسے کی تنخواہ پر زندگی گزاری جائے یا پھر مریدوں کے نذرانے پر زندگی گزاری جائے۔ غوث پاک یہ چاہتے تھے کہ میں لینے والا نہیں بنوں، میں دینے والا بنوں۔ میں میری خانقاہ کے لیے نہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، نہ میں کسی سے مدد مانگوں، بلکہ میں خود اتنا کماؤں کہ میں خود بھی کھاؤں، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاؤں اور اپنے مریدین کو بھی کھلاؤں، اور یہی سرکار کی امت بھی میرے کمائے ہوئے مال سے استفادہ کرتے رہے۔ تو بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر نے باضابطہ تجارت کو اپنایا۔ کیا غوث پاک ٹائم دیتے تھے؟ تو غوث پاک تجارت کو ٹائم بہت کم دیتے تھے۔ اچھا، آج سسٹم غوث اعظم دستگیر نے بنایا ہوا تھا۔ آج بھی آپ ملٹی نیشنل کمپنیز جو آپ دیکھ رہے ہیں،
نہ بل گیٹس یہاں پر آتا ہے اس کی کمپنی رن ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ایلون مسک نہیں آتا اس کی کمپنی رن ہو رہی ہے. تو یہ کیسے ہو جائے؟ نظام قائم کر دیا. نظام قائم کرتے ہیں. حیدرآباد میں 300 کے قریب تلنگانہ اور آندھرا میں نارائنا اور اس قسم کے انسٹیٹیوشنز چل رہے ہیں. کون فاؤنڈر ہے کوئی نہیں جانتا، کبھی وہ بندہ وزٹ نہیں کرتا، مگر جال بچھا ہوا ہے اور ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک انسان پرسنل بیٹھنے کے بجائے وہ سسٹم ایسا مضبوط بناتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کو مال بھی آتا رہتا ہے. تو ایک ہے ایکٹیو انکم، ایک ہے پیسیو انکم، کہ انسان بیٹھا رہے اور پیسہ آتا رہے. ایکٹیو انکم میں انسان محنت کرتا ہے تو اس کو ملتا ہے، پیسیو انکم میں انسان پیسے کو لگا دیتا ہے اور نظام سیٹ اپ کر دیتا ہے اور اس سے اس کو فائدہ آتا رہتا ہے. حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی تجارت کا نظم یہی تھا کہ آپ نے باضابطہ قابل ترین مریدین کو اس کام سے جوڑ دیا تھا، انویسٹ کرتے تھے. اور غوث اعظم دستگیر کا چھوٹا موٹا دکان نہیں تھا، امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتا تھا، کپڑا جاتا بھی تھا، بہت سی چیزیں آتی بھی تھیں، کشتیوں میں مال جاتا تھا کپڑے کا. ہاں، حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سی چیزوں کا. تو بہرحال کاروبار کو غوث اعظم دستگیر نے زندگی بھر اپنایا بھی، اور پھر اپنے مریدین کو، اپنے متعلقین کو میسیج بھی دیا کہ زندگی میں کبھی مانگنے والے نہیں بنے، زندگی بھر آپ دینے والے. تو یہ اس غوث پاک کا ایک پیشن تھا، مشغلہ تھا، اور پسند فرماتے تھے غوث پاک. سبحان اللہ. اس سے ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے، مجھے یہ سیکھنا چاہیے، ہمارے جتنے علماء ہیں، امام صاحب ہیں. حضرت ایک چیز ہماری امت میں ایک کمی ہے کہ کوئی مسجد کا امام ان سب چیزوں کو پڑھ کر کے، کیونکہ عالم ہوتے ہیں، وہ کچھ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں مسجد کے ساتھ، وہ کوئی دکان لگا لیتے ہیں یا ٹوپی کاروبار لگا لیتے ہیں. تو ہمارے مسجد کے ذمہ دار ہوں یا محلے کے لوگ ہوں، سب سے پہلے بائیکاٹ یہی کرنے والے ہیں کہ امام صاحب کو پیسوں کی ہرس آ گئی ہے. بیچارے ایک امام خود مختار بننا بھی چاہتے ہیں لیکن بننے نہیں دیتے. نہیں، امام کو بننے بھی نہیں دیتے، اور امام کو تنخواہ بھی اتنی نہیں دیتے کہ وہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں. مختصر سی تنخواہیں، بعض جگہوں پر تو میں نے ایسے بھی دیکھا کہ ان کی 5,000 تنخواہیں ہیں، 3,000 تنخواہیں ہیں، 7,000 تنخواہیں ہیں، گھر کا کرایہ بھی نہیں نکل سکتا. تو بندہ گھر کیسے چلائے گا؟ تو ہمارے ساتھ علماء، بالخصوص ائمہ کے ساتھ جو سب سے زیادہ عزت دار منصب تھا، بالکل اس منصب کو قبول کرنے کے لیے کوئی شریف انسان اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے. سبب یہی ہے کہ نہ اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، نہ اس کو عزت دی جاتی ہے، نہ اس کو کاروبار کا موقع دیا جاتا ہے، نہ کاروبار میں اس کا تعاون کیا جاتا ہے، بلکہ اور کرتے ہیں تو لعن و طعن شروع ہو جاتا ہے. اس کو لعن و طعن کیا جاتا ہے، اس کو لالچی کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے جو اس وقت امت کو ائمہ کے ساتھ اپنا رہی ہے، جبکہ ائمہ ہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے مسجدیں آباد ہیں، بالکل اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، خطبے ہو رہے ہیں، ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان کے جنازے پڑھے جا رہے ہیں. سب کچھ یہ ائمہ کی محنت کی وجہ سے ہوتا ہے. مگر جب پیسے دینے کا معاملہ آتا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مسجد کی تعمیر میں کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں مسلمان. جی، اب آپ دیکھیں کیسی خوبصورت عمارتیں بن رہی ہیں، کیسی خوبصورت قالینیں بچ رہی ہیں، کیسے زبردست مائک لگائے جا رہے ہیں. تعمیر پر خرچ کرنے میں کبھی امت پیچھے نہیں ہٹتی، مگر شخص پر تعمیر کرنے اور خرچ کرنے میں بہت دل چھوٹا کر لیتے ہیں. اگر اسی طرح رویہ رہے گا تو پھر بڑا مشکل ہے. اگر آپ عرب دنیا میں دیکھیں تو باضابطہ گھر دیا جاتا ہے، کار دی جاتی ہے، اور پھر عالی شان تنخواہ دی جاتی ہے. جو ائمہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ معقول تنخواہیں ان کی ہوتی ہیں. اور ساؤتھ افریقہ میں نے یہ بھی کلچر سنا، ہمارے ایک دوست ساؤتھ افریقہ میں امامت کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس مسجد میں جو امام ہیں اس کمیٹی کا انہیں صدر بنا دیا جاتا ہے، مین چیئر امام صاحب کے لیے ہوتی ہے. پھر وہ محلے والے جو کمیٹی ممبرس ہیں ان کے آگے بیٹھ کر کے امام کے مشورے کے ساتھ کچھ بھی کرتے ہیں. یہاں تو طلاق کے ہر چیز فیصلے جو ہے دارالفتاء صدر سیکرٹری بیٹھ کے چلا رہے ہیں. اللہ، امام صاحب کو پوچھنا تک زمانہ نہیں. صحیح فرمایا آپ نے، بالکل درست فرمایا. ائمہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ علمی اعتبار سے اپنے آپ کو تھوڑا سا مزین کریں، آراستہ کریں، اور اپنے وقار کو بھی ملحوظ رکھیں. بالکل، ائمہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ واقعی پڑھیں، صرف امام بن کے نہیں رہیں، حقیقت میں امام بن جائیں. 2 رکعت کے امام بننے کے بجائے پوری قوم کے امام ایک لیڈرشپ آنا، لیڈرشپ ان کے اندر ہونا چاہیے. اگر وہ انسان کی اپنی امیج انسان خود بناتا بھی ہے، بگاڑتا بھی. بالکل، بہت سے ائمہ وہ جو امیج ہے اس کو بچا نہیں سکتی. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، مگر یہ ایک طویل عنوان ہے اس پر گفتگو. دونوں طرف سے چند خامیاں ہیں، لیکن کل ملا کے بات یہ ہے کہ غوث پاک کی جو زندگی پر ہم بات کریں اس سے یہی میسج ملتا ہے. حضور رسول اعظم کی زندگی سے یہ میسج ملتا ہے کہ ہمیں تجارت کرنا چاہیے، خود مختار بنے، پھر جو ہے اچھے طریقے سے وہ دین کی خدمت کر سکتے ہیں. تو علماء کو چاہیے، جتنے بھی کمیٹی کے ذمہ دار دیکھ رہے ہیں، مسجد کے اور محلے والے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے مسجد کے امام کو تجارت کرنے کا موقع دیں، اور کریں تو ان کا ساتھ دیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں. اللہ تعالی ہمارے اس امت کو اور جو ہے آباد رکھے، اور دعا کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کو جو ہے تجارت کے میدان میں آگے بڑھ کر کے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو دوستوں،
وقت کافی ہو چکا ہے، ہم اپنے اس سوالات کے سلسلے کے آخری مرحلے میں ہم ابھی موجود ہیں۔ آخری سوالات ہیں حضرت، مختصر سے سوالات ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ انشاءاللہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو بہت اچھا ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ کہ یہ ارشاد فرمائے کہ سلسلہ قادریہ کے کچھ خاص تعلیمات جو غوث پاک نے اپنے مریدوں کے لیے فرمائے ہوں، ارشاد فرمایا۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر ہمیشہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ کبھی قسمیں مت کھایا کرو، نہ سچی قسمیں نہ جھوٹی قسمیں۔ بہت سی مرتبہ انسان سچی قسمیں کھاتا ہے، مگر جب قسم کھانے کی عادت انسان کو پڑ جاتی ہے تو پھر بات بات پر قسم کھاتا ہے۔ جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے انسان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو حضرت پیران پیر نے اپنے مریدین کو قسمیں کھانے سے منع فرمایا، یعنی بات بات پر قسمیں کھانے سے قسم کھانا یہ غوث پاک کو پسند نہیں۔ بڑے پیر فرماتے سچی قسم بھی مت کھاؤ، اپنی شخصیت کو ایسے بناؤ کہ آپ کی قسم بات کھانے پر کی بغیر ضرورت نہ قسم پڑے۔ کھائے بغیر لوگ آپ کی شخصیت پر اعتبار کرنے واہ لگتے واہ ہیں۔ واہ۔ یہ بڑے پیر کی تعلیمات میں سے ہے۔ بڑے پیر نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ لان تان کسی کو نہیں کریں۔ لان تان کرنا تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو اللہ ہلاک ہو جائے، کسی بھی شخصیت کے بارے میں ہمیں کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ معافی کا، درگزر کا ہونا چاہیے۔ سبحان یہ غوث پاک کی تعلیمات میں سے ہے۔ بڑے پیر کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ واہ واہ بڑے واہ۔ پیر غوث الاعظم دستگیر نے جو لنگر قائم فرمایا تھا، تقریباً 800-900 سال سے وہ لنگر آج بھی چل رہا ہے۔ واہ واہ۔ آپ نے تو اپنی آنکھوں سے اس لنگر کا مشاہدہ کیا ہے۔ غوث پاک ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے زندگی بھر جتنے اعمال کیے ان تمام اعمال میں سب سے زیادہ جو مقبول عمل ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اللہ۔ بڑے پیر فرماتے تھے میرے ہاتھ میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سوراخ ہے کہ اس میں دنیا کا کتنا بھی مال لا کر رکھ دو کبھی ٹکتا نہیں ہے، نکل جایا کرتا ہے۔ اللہ۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر فرمایا کرتے تھے کہ میری تمنا ہے کہ اگر اللہ مجھے عطا فرمائے تو میں پوری دنیا کے سارے لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ اللہ۔ غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 1000 جامع مسجد بنانے سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں کسی بھوکے کو ایک وقت کا کھانا کھلاؤں۔ اللہ۔ ایک طرف ایک بھوکا ہے، ایک طرف 1000 جامع مسجد بنانے کا ثواب ہے۔ سبحان بڑے اللہ۔ پیر فرماتے ہیں 1000 جامع مسجد بنانے سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں کسی ایک بھوکے کو کھانا کھلا دوں۔ تو حضرت غوث الاعظم دستگیر نے امت کو ان باتوں کی طرف نہ صرف توجہ دلائی جی۔ بلکہ پریکٹیکلی ان باتوں کو بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر نے کر کے دکھلایا۔ تو یہ چند تعلیمات ہیں، لعن طعن نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، کسی بھی حال میں کوئی بھی سچویشن آ جائے۔ بڑے پیر فرمایا کرتے تھے کہ ایک جھوٹ کے پیچھے پھر انسان کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اور بچپن ہی میں آپ نے سکھا دیا۔ اس کا میں ذکر نہیں کرنا واہ واہ چاہتا۔ واہ۔ تو بہرحال غوث اعظم دستگیر جھوٹ سے بھی ہمیشہ بچتے بھی تھے اور بچنے کی تلقین بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح بہت سی تعلیمات ہیں۔ توکل بھی غوث پاک کی تعلیمات میں ہے۔ بے شک توکل بہت بڑی چیز ہے۔ توحید پر بھی بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر نے کہ اللہ سے بندے کا رشتہ مضبوط ہو، اس پر بھی بڑی توجہ دلائی۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آپ جو لنگر خانے کا ذکر فرما رہے تھے کہ غوث پاک نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا 1000 جامع مسجد بنانے سے میں بہتر سمجھتا ہوں۔ بے شک۔ اور واقعی ناظرین غوث پاک کا یہ جو فرمان ہے، اور جو آپ نے لنگر خانہ قائم کیا حضرت، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بغداد شریف میں ناظرین ایک ایسا منظر میں نے دیکھا جسے دیکھ کر کے میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وہ یہ کہ لنگر خانہ جب وہاں پہ چلتا ہے نا، میں چلا گیا تھا دوپہر کے وقت حضرت، آپ بھی دیکھے ہوں گے، ہم لوگوں کو جو فارنرز ہوتے ہیں وہ اندر لے لیا جاتا ہے اور شین میں وغیرہ ڈال کے کھلا دیتے ہیں۔ باہر ایک لائن لگتی ہے اور یہ لائن وہاں کی جو لوکل بغدادی عوام ہے ان کی ہے۔ میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے سے لے کر کے بوڑھے لوگ بھی بڑے بڑے جو برتن ہوتے ہیں، اتنے بڑے برتن لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور جیسے انہیں کھانا ملتا ہے وہ وہیں پر بیٹھ کر کے اسی برتن میں سے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ رات سے کچھ کھائے نہیں تھے۔ اللہ اکبر سبحان۔ وہ لائن میں کھڑ کر کے غوث پاک کے لنگر کا لے کر کے کھا رہے تھے۔ تو دوستوں آج بھی بغداد کے لوگ ہو غوث پاک کے لنگر میں پل رہے ہیں، ان کے گھر میں کوئی کماتا نہیں ہے، کھانے کا نشان نہیں ہے، ان کے گھر میں راشن نہیں ہوتا، لیکن غوث پاک کے لنگر کے بھروسے وہ اپنی زندگی گزار کر رہے ہیں۔ یہ جنگ کے بعد بالخصوص اور لنگر یہ حالت ان کی ہو گئی، ورنہ وہ قوم اتنی محتاج نہیں تھی، مگر جنگ کا امپیکٹ، اور جنگ کے بعد اگر آپ نے دورہ کیا ہے تب تو دیکھنے کا تھا لنگر بہت زیادہ تقسیم ہوتا تھا۔ پہلے تو ہوٹل میں پیسے بھی نہیں لیتے تھے، کھلا دیتے تھے، بتا رہے تھے یہ حالت تھی۔ بالکل بالکل۔ بہرحال بڑے پیر کا لنگر دیکھنے والا لنگر ہے، اور یہ غوث پاک کی نیت کی برکتیں ہیں کہ کوئی کام شروع تو ہو جاتا ہے مگر ایک انسان کے ظاہری طور پر دنیا سے جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے،
مگر غوث پاک کا لنگر آج بھی جاری ہے، اور یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ غوث پاک کا جو جذبہ تھا وہ بہت سچا جذبہ تھا، اسی جذبے کی برکت ہے کہ آج تک غوث پاک کا لنگر جاری اور ساری ہے۔ اور وہاں کے سجادگان کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن میں تک وہ لنگر روکا نہیں، نہ لاک ڈاؤن میں روکا، نہ جنگوں میں روکا۔ جب جنگوں میں پورا بغداد تھم گیا تھا تب بھی ایک چیز جاری تھی، وہ غوث پاک کا لنگر۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آج جو ہم گھروں میں بھی کھاتے ہیں وہ غوث پاک کا صدقہ ہی کھاتے ہیں۔ واہ واہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت ایک لاش میں ایک خوشخبری مریدین کے لیے جو قادری غلام ہیں، ہم جیسے فقیر ہیں، غوث پاک کی کوئی ایک ایسی ہمارا دل رکھنے کے لیے یا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے غوث پاک نے کوئی مریدوں کے لیے خاص بشارت دی ہو، اس کے بارے میں؟ بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کی ایک بات دیکھیں تو دو قسم کی باتیں ہیں، ایک تو بشارتیں ہیں غوث پاک کی، جی، دوسری نصیحتیں ہیں غوث پاک کی۔ جی، ایک ہے روزانہ کرنے کے کام جو بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر نے اپنے مریدوں کو تلقین فرمائے کہ جو میرا سچا مرید ہے وہ ان کاموں کو کرے۔ جی، سیر الاسرار میں حضرت پیارے پیر غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں سچے مرید کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ پانچوں نمازیں وقت مقررہ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بڑے پیر فرماتے ہیں اس کے بغیر روحانی کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ نماز ترک کر کے کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ترقی حاصل کروں گا، نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز ہے نماز۔ اس کے بعد بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا کہ روزانہ 100 سے 150 آیتوں کی تلاوت ہر مسلمان قادری جو مرید ہے روزانہ کرے۔ 100 سے 150 آیتوں کی یعنی تعلیمات قادریہ، یعنی روزانہ کم سے کم ایک آدھ پارے کی تلاوت ہر پکے قادری کو کرنا چاہیے۔ یہ غوث پاک کی تمنا ہے بحیثیت مرید۔ حضرت پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر نے تیسری چیز بیان فرمائی کہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں۔ چوتھی چیز بڑے پیر نے فرمائی کہ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یہ بھی 100 مرتبہ پڑھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑے پیر نے دعائے سیفی پڑھنے کا حکم۔ دعائے سیفی حضرت غوث اعظم دستگیر کی پسندیدہ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، آج بھی اس کی اجازت قادریہ سلسلے میں جاری ہے۔ ہاں اس کی درست ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، ٹائم طلب دعا ہے۔ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ آدھے گھنٹے کا روزانہ کا کام ہے۔ اگر دعائے سیفی نہیں بھی پڑھ سکتے تو یہ بقیہ 4 کام تو ایسے ہیں، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، درود پڑھنا، استغفار کرنا۔ استغفار کا بھی خاص صیغہ بڑے پیر نے اس میں تلقین فرمایا سر الاسرار میں، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ بس اتنا چھوٹا سا استغفار ہے۔ حضرت پیرانے پیر نے یہ 4 کاموں کی اپنے مریدین کو تلقین فرمائی، اور ایسا نہیں کہ یہ کام جس دن مرید ہوئے اس دن کر لیا یا سال میں ایک مرتبہ کر لیا یا کسی خوشی کے موقع پہ کر لیا، ایسا نہیں۔ اس کو اپنی روزانہ کی روٹین میں شامل کرنے کی بڑے پیر نے تعلیم دی ہے۔ اب رہی بات بشارتوں کی، تو جتنی بشارتیں غوث پاک نے دی ہیں دنیا میں کسی پیر نے نہیں دی ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا میرے مرید کے سر پر میرا ہاتھ ایسے ہے جیسے زمین پر آسمان۔ مطلب کیا ہے کہ زمین لاکھ دوڑے آسمان کے نہج کی یا آسمان کے نیچے سے باہر نہیں جا سکتی، جتنا بھی زمین دوڑے گی اس کے اوپر اس کے نیچے ہی رہے گی، آسمان کے نیچے ہی رہے گی۔ بڑے پیر فرماتے ہیں میرا مرید دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائے، وہ جہاں رہے گا اس کے سر پر میرا ہاتھ۔ سبحان اللہ۔ ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرے مرید کے سر پر میرا ہاتھ ایسے ہے جیسے زمین پر آسمان۔ حضرت پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں قصت من اللہ تعالی 70 موثقا لا يموت مریدی الا التوبہ والایمان۔ بڑے پیر فرماتے میں نے اپنے اللہ سے 70 مرتبہ وعدہ لیا کہ میرا مرید بغیر توبہ کرے، بغیر کلمہ پڑھے نہیں مر سکتا۔ کلمہ بھی ہو نصیب ہوگا، توبہ بھی اس کو نصیب ہوگی۔ اگر میرا مرید ہوگا حادثے میں مرے، ایکسیڈنٹ میں مرے، ڈوب کر مرے، جل کر مرے، پلین سے گر کر مرے، جیسے بھی مرے، سیکنڈوں کے اندر اندر اس کو توبہ بھی نصیب ہو جائے گی۔ پوری زندگی کے سارے گناہوں پر بندہ توبہ کر لے گا۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم۔ یہ بھی حضرت پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں داروغ جنت، داروغ جہنم، مالک سے میں نے ملاقات کی اور مالک سے پوچھا اے مالک جنتیوں کی فہرست تو رضوان کو دی گئی، جہنم کی فہرست تمہیں دی گئی ہے، ذرا کراس چیک کر کے بتلانا کہ کیا میرے مریدین میں سے کسی ایک مرید کا نام بھی تمہاری کتاب میں شامل ہے؟ جی۔ بڑے پیر فرماتے ہیں مالک نے کہا میں نے اچھی طرح ٹٹول لیا ہے، آپ کے کسی ایک مرید کا نام بھی جہنمیوں کی فہرست میں شامل نہیں۔ جو آپ کا مرید ہو گیا وہ 100% جنتی ہو گیا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں صرف مریدی سے کیا ہوتا ہے، یہ مرید ہو جانا بھی قسمت کی بات ہے، مرید ہو جانا بھی اللہ کے فضل کی بات ہے۔ جس پر اللہ فضل فرمانا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ غوث پاک کی ذات مبارک سے جوڑ دیا کرتا ہے، اور جو جس پر اللہ فضل نہیں فرمانا چاہتا اللہ اس کو شک میں مبتلا کر دیا کرتا ہے۔ جیسے کہ حضرت شیخ علیہ السلام علامہ مدنی میاں رحمت ذل العلی نے فرمایا تھا جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، اہل شک ہے
مگر میں رہتے ہیں. ہیں. تو یہ بات ہے. واہ واہ، اہل شک بھی مرید بھی ہوتے ہیں اور اہل یقین مرید بھی ہوتے ہیں اور برکتیں بھی پا لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی میں حضرت نے یہ بھی بشارتیں بھی فرمائی اور یہ بھی کہا کہ غوث پاک نے مریدوں کو تعلیم کیا فرمائی، تعلیم فرمائی کہ ان چیزوں پہ عمل کرو. پھر ان مریدوں کے لیے بشارتیں بھی تھی. سبحان اللہ. اللہ ہمیں قیامت کے دن غوث پاک کے مریدوں میں اٹھائے. آمین. اور دوستو الحمدللہ آج کا یہ پوڈ کاسٹ میں جو ہم نے غوث پاک کی زندگی کے پہلوؤں پہ الگ الگ پہلوؤں پہ بات کی، کافی چیزیں مجھے سیکھنے کے لیے ملی، جاننے کے لیے ملی حضرت سے الحمدللہ. اور واقعی میں حضرت ترجمان قادریت جو آپ کو کہا جاتا ہے، اور آج آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں سلسلہ قادریہ کی ترجمانی کی ہے الحمدللہ. جزاک اللہ، بارک اللہ. اور آپ نے بہت پہلے کہا تھا، پہلی ہی ملاقات میں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک پوڈ کاسٹ ہوگا جی، اور وہ غوث اعظم دستگیر ہی کی ذات مبارکہ پر ہوگا. اور یہ بات ہوئی تھی مدینہ شریف میں پچھلے تقریباً 1 سال قبل. مگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. تو آپ کی یہ تمنا تھی، اور جب بندہ کسی چیز کو دل سے سوچ لیتا ہے تو انا عند ظن عبدی، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ. جب بندہ یقین کے ساتھ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ فضل فرماتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ آپ کے ذریعے غوث پاک کی تعلیمات امت تک پہنچی. اللہ الحمدللہ امت کو اپنی بارگاہ میں قبول. الحمدللہ الحمدللہ. تو دوستوں شروع سے آخر تک ہم نے غوث پاک کے الگ الگ، چاہے وہ آپ کی شادی شدہ زندگی ہو، آپ کی اولاد ہو، آپ کے بزنس کیسا تھا، آپ کی تعلیمات کیسی تھی، آپ نے کیا تعلیم حاصل کی، مدرسے میں آپ کے شب و روز کیسے ہوتے تھے، تمام چیزوں پہ ہم نے بات کی الحمدللہ. اور پوڈ کاسٹ کا ہمارا یہ شروع سے طریقہ رہا ہے کہ جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کے بارگاہ میں ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کیا جاتا ہے الحمدللہ. میں حسین اشرفی سے کہوں گا کہ وہ لے کر کے آئیں. کچھ بھی نہیں حضرت، یہ چھوٹا سا ایک تحفہ ہے، بس یہ آپ کی بارگاہ میں شال پوشی. صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. تو دوستوں یہ تھا اسپیشل پوڈ کاسٹ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ پر. کیسا لگا آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو یقیناً آپ کو شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں. آپ کے جتنے بھی دوست ایسے ہیں جو غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، یقین جانیے ایسا کوئی خاندان نہیں جہاں پر غوث پاک غلام نہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. ہر ایک کو اس ویڈیو کو یقینی طور پر آپ شیئر کریں، اور اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور الحمدللہ بس یہ ایک ہی پوڈ کاسٹ نہیں، انشاءاللہ اور 2 پوڈ کاسٹ ترجمان قادریت سید رضوان پاشا صاحب قبلہ کے، اور بھی 2 پوڈ کاسٹ الگ ٹاپکس پر آنے والے ہیں انشاءاللہ. تو اپڈیٹس کے لیے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں وی لو اسلام چینل. اللہ تعالیٰ آپ سب کو غوث پاک کا فیضان عطا فرمائے. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.